बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, आपको 8 अक्टूबर 2005 का जल्जला याद होगा। उस जल्जले में 87,000 लोग शहीद और 1,38,000 जख्मी हुए। 7,80,000 मकानात और इमारतें तबाह हुई। बालाकोट और बाग के शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 2,393 किलोमीटर सड़कें और 92 पुल टूट गए। कम्युनिकेशन के सिस्टम खत्म हो गए और स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरियां भी जमीन पोस हो गईं। वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन जिस तरह हर खराबी से खूबी जन्म लेती है, बिल्कुल उसी तरह उस जल्जले ने भी पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। 18 करोड़ लोग एक ही दिन में शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ईसाई, हिंदू, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तून, सराइकी, महाजर और लिबरल से पाकिस्तानी बन गए। पूरी कौम यूनाइट हो गई और उस मुत्तहिद कौम ने जल्जले से मुतासरा बहन भाइयों की मदद शुरू कर दी। कराची के लोग इमदादी सामान लेकर उन पहाड़ों पर पहुंच गए जहां फौज तक के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं था। कौम ने 2005 में 1965 के बाद इतना इत्तेहाद, इतनी यूनिटी देखी। बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ मुल्क के दोनों बड़े लीडर उस वक्त जलावतन थे। ये जलावतनी में भी अपने शहरियों की मदद करते रहे। कल के जल्जले ने भी मुल्क में एक बार फिर यूनिटी पैदा कर दी। कल और आज दो ऐसे दिन गुजरे हैं जिनमें हम तवील अरसे बाद टेलीविजन पर किसी जमात, किसी लीडर ने कोई मुतनाज़ा सियासी बात नहीं की। तमाम जमातें और तमाम लीडर सिर्फ और सिर्फ जल्जला ज़दगान की इमदाद, रेस्क्यू और बहाली की बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ भी फौरन पेशावर चले गए। इमरान खान ने भी पेशावर और दीर के दौरे किए। आज सारा दिन सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और फौज जल्जला ज़दगान की मदद में मसरूफ रही। यह भी यूनिटी का इजहार है और यह काबिल तकलीद भी है। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हम लोग ये यूनिटी सिर्फ आफतों और इंडिया के खिलाफ क्यों दिखाते हैं। हम बिजली, गैस, तालीम, दहशतगर्दी, सेहत और करप्शन जैसे उन इशूज पर इस तरह मुत्तहिद क्यों नहीं होते जिन्होंने आज तक मुल्क को इन दोनों जल्जलों से ज्यादा जानी, माली और नफसियाती नुकसान पहुंचाया। हम इकट्ठे होकर सैलाबों, आतिशज़दगियों और जल्जलों से निपटने के लिए कोई ठोस लाहे अमल तैयार क्यों नहीं करते। यूनिटी अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि मुल्क में 1971 से अब तक 40 बड़े जल्जले आ चुके हैं, लेकिन हमने आज तक मुल्क में तबाही का अंदाजा लगाने के लिए कोई मुत्तफिका और जामे निज़ाम नहीं बनाया। हमारा 2/3 मुल्क फॉल्ट लाइन पर है, लेकिन हमने आज तक नए बिल्डिंग कोड्स बनाए हैं और ना ही अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। हमने कौम को रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी नहीं दी और हमारी म्यूनिसिपल कमेटियों के पास कंक्रीट उठाने की मशीनरी भी मौजूद नहीं। हालत यह है कि पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल शुजा खानजादा जख्मी हालत में छत के नीचे पड़े रहे। वो मशीन ना होने की वजह से सिसक सिसक कर मर गए। ये काम कौन करेगा? ये बंदोबस्त किसकी जिम्मेदारी है? यूनिटी अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम कौन बनाएगा? और हमें उस सिस्टम के लिए मजीद कितने जल्जले और कितनी लाशें दरकार हैं? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशरियात के। हमारे दूसरे मेहमान अहमद कमाल साहब हैं, NDMA के तर्जुमान हैं, जबकि पेशावर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं असद कैसर साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं। परवेज रशीद साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने बहुत करम किया और उतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। हम उस फेज से भी निकल गए हैं जो एक शॉक था जल्जले का, लेकिन अब हमें सिस्टम्स बनाने चाहिए। मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है जल्जले का, और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये जापान आपको गिफ्ट भी कर सकता है। तो हम इस साइड पे क्यों नहीं जाते कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जो पूरे मुल्क के अंदर लगा हो, जहाँ पे जो ही ये मालूम हो कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है तो सायरन बजने शुरू हो जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? जी साहब, आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ हमें जल्जले के लिए ही सिस्टम नहीं बनाने चाहिए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सिस्टम से महरूम हो चुके हैं या हमारे पास सिस्टम्स नहीं हैं। सिस्टम डेवलप करने चाहिए और सिस्टम्स को डेवलप करने की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को इतने मुख्तलिफ डायमेंशंस से चैलेंजेस का सामना आ जाता है कि बाज़ दफ़ा प्रायोरिटीज़ जो हैं उनमें बहुत सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत महसूस हो जाती है किसी हादसे की वजह से,
جیسے اب ایک حادثہ ہے جس نے آپ کو اس گفتگو کے لیے آمادہ کیا یا اکسایا یا آپ کی توجہ دلائی، لیکن سسٹم ہمارے پاس مثلا بجلی کا نظام ہے ہمارا، اس میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. اب پرائرٹی آپ کی بجلی کے نظام پہ چلی جاتی ہے. پھر ہمارا معیشت کا اپنا حال تھا، پھر دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے، ایک طویل عرصے سے پرائرٹی دہشت گردی کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن ان تمام مسائل کی طرف توجہ دینا، ان تمام مسائل کو حل کرنا، یہ یقیناً، اور یہ ایک ایسا نظام جو بذات خود آپ کی توجہ دلاتا ہے، وہ نظام کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جمہوری نظام ہو سکتا ہے جس میں میڈیا آپ کی توجہ دلاتا ہے، جس میں اپوزیشن آپ کی توجہ دلاتی ہے، جس میں سول سوسائٹی آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلاتی ہے. ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم سسٹمز کی جو ماں ہوتی ہے، جو سب سے بڑا سسٹم ہے جس سے کسی ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے اور جس کے اندر ان بلٹ یہ خوبیاں موجود ہیں کہ وہ ان کوتاہیوں کو اجاگر کرتا ہے جن کوتاہیوں کا شکار ریاست کے ادارے یا حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں پروفیسر محمد چاہتا ہوں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم بغیر پیسے کے اور بغیر چیزوں کے کر سکتے ہیں. مثلا 2 نئی وزارتیں بنائی جا سکتی ہیں. ایک امپلیمنٹیشن کی وزارت ہو سکتی ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم آپ کا ہے اس میں آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے سمپل. یعنی ایک ایسی وزارت ہو جو صرف یہ کام کرے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. دوسرا نیو انیشیٹو کی وزارت بن سکتی ہے کہ نئے انیشیٹو کیسے لیے جا سکتے ہیں بغیر پیسے کے، جس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. مثلا اسلام آباد شہر ہے، پاکستان کا سب سے سیکیور شہر سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ جتنے شاپنگ سینٹرز ہیں اس میں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے. تو اس شہر میں اگر گورنمنٹ نہیں بنا پاتی، جہاں پہ اپنی گورنمنٹ ہے، وہ وفاقی گورنمنٹ ہے، جہاں پوری پاورز ہیں، تو پھر آپ دوسرے شہروں میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ اسی طرح اگر آگ لگ جائے تو یہاں پہ اس شہر میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ فوری طور پہ آگ بچا سکے اس کو. زلزلے میں اگر اسلام آباد کے اندر کیجولیٹیز ہو جاتی تو آپ کے پاس شاید ایسا سسٹم نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکتے. سینٹورس بہت بڑا یہاں پہ مال بنا ہے، بہت انٹرنیشنل لیول کا مال ہے. وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ تو اللہ نے بہت کرم کیا کہ لوگوں کے نیچے نہیں آئے. تو سر ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو. جو سب میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی ان تمام باتوں سے تو کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں ہے. ان باتوں سے تو اتفاق کیا جاتا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو اپنی پرائرٹیز میں شاید وہ توجہ نہیں پا سکتے اور ان کی طرف نظر نہیں جا سکتی، کیونکہ ہماری ضرورتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں. جیسے ایک طویل عرصے سے آپ دہشت گردی کا شکار ہو گئے اور آج آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس توانائی نہیں ہے اور آپ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ بھی انتہائی ضروری ہیں. لیکن 65 سال کی ہماری عمر ہے اور اس شہر کو آباد ہوئے بھی 40-45 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن کیا ان 40-45 سالوں میں ہم نے جو نظام کا تسلسل ہے، جس نظام نے ان تمام باتوں کو اور ان تمام خامیوں کو اجاگر کرنا ہے، اور وہ نظام تو میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ جمہوری نظام ہوتا ہے، تو کیا ہم ان 40-45 سالوں میں اس جمہوری نظام کا تسلسل قائم رکھ سکے کہ جو جواب دہی کا نظام ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے یہ کام یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، تو اس میں وہ تسلسل ہونا چاہیے، تو وہ ہم لیک کرتے ہیں. اسد کیسے صاحب یہ فرمائیے گا، یونٹی بہت نظر آ رہی ہے کل سے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونٹی اسی طرح چلے گی اور جو بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں اب اسی یونٹی سے آپ ان کو بھی حل کر لیں گے، یا پھر یہ زلزلہ جو پرانا ہوتا چلا جائے گا دوبارہ واپس پالیٹکس اسی پیٹرن پہ چلی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید چودھری صاحب کہ آج آپ نے ایک موقع دیا ہے. سب سے پہلے تو میں تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے پی کے میں جو سچویشن ہے اس میں جو ہماری گورنمنٹ کے اس وقت کاوشیں ہیں ہم اس کے بارے میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ ایک 2 منٹ کے لیے وہ آپ کے سامنے رکھوں. اور بالکل یہ تو بہت ہی ایک قومی سانحہ جب بھی آتا ہے تو پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پالیٹکس اپنی جگہ ہے، پالیٹکس کے لیے الیکشن بھی ہوتے ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اس قسم کی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی سانحہ ہو، تو پھر ایک قوم کو قوم کی طرح جو ہے نا اپنا موقف سامنے لانا چاہیے اور اس میں سیاسی اختلافات کو بالا طاق رکھ کے مطلب صرف قومی سوچ کو آگے لانا چاہیے. ہم بالکل
वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जो इस हवाले से उन्होंने हमारे साथ राबिता किया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम समझते हैं कि इसके हवाले से कोई मज़ीद भी प्रैक्टिकल स्टेप लेनी चाहिए। तो एक तो ये है कि इस वक्त जो आपको पता है कि सैलाब का एक चतराल में बहुत तबाहकुन सैलाब आया, जिससे चतराल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ख़ासकर हमारे सूबे में जो IDPs की इश्यूज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़, और ख़ासकर जो ज़रब अज़ब शुरू हुआ, इसकी वजह से हमारा पूरा एक एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। पूरे एक आबादी जो है ना वो उन्होंने जो है ना हिजरत की, और इसकी वजह से हमारी सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो सारे मामलात ऐसे हैं कि ये हमें बहुत सीरियस कौमी इश्यूज़ हैं, इस पे हमें कौमी इत्तिफाक राय बहुत ज़रूरी है कि हम एक पेज पे हों। और सियासत जहाँ है, ठीक है, मतलब आपकी एक चीज़ पे एक मौक़िफ़ है, आपकी एक सोच है, दूसरी की दूसरी सोच है, ये जमहूरियत की हुस्न होती है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद कौमी इश्यूज पे पार्टीज को मिलकर फैसले करने पड़ेंगे। आपको अपनी क़यादत को भी समझाना पड़ेगा, आपको आपकी अपनी पार्टी को बैठ के भी फैसला करना पड़ेगा कि कौमी इश्यूज के ऊपर हमें यूनिटी चाहिए, वहाँ पे हमें इख्तलाफ नहीं चाहिए। सिर्फ ये क्योंकि एक हादसा है जिसने आप लोगों को इकट्ठा कर दिया, मुझे खतरा ये है कि जो ही 2-3 दिन और गुजर जाएंगे तो दोबारा वही पुरानी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, वही धांधली के इल्ज़ाम होंगे, हुकूमत की तरफ से 4 वज़रा वही जवाब देना शुरू कर देंगे, और वही जो एक रोज़ाना की सियासत है वो शुरू हो जाएगी बदकिस्मती से। ये फरमाइएगा कि हमने इस जो क्राइसिस है इससे कुछ सीख लिया है, आने वाले दिन हमारे इससे बेहतर होंगे इस क्राइसिस की वजह से? देखिए चौधरी साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि, लेकिन मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि जब भी इस किस्म का वाक़या हुआ है तो तहरीक इंसाफ इसमें आगे बढ़ी है। उसने जो आर्मी पब्लिक स्कूल का इशू आया, जो इतना बड़ा धरना चल रहा था, तो लीडरशिप ने फैसला किया कि अब इस वक्त इसकी वक्त जो है ना एक और सिचुएशन है, हमें एक इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो PTI की लीडरशिप ने, इमरान खान ने जो है ना वो धरना छोड़ दिया। अभी जो भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारा एक मौक़िफ़ था और वो मौक़िफ़ कुछ सच भी साबित हुआ, और लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आज का मौजू उसके हवाले से डिस्कस नहीं करना चाहता। आज चूँकि ऐसा मौका है कि हम चाहते हैं कि हम एक पूरी कौम को एक ऐसा मैसेज दें कि पूरी जो भी वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसकी खिदमत के लिए सब एक पेज पे है। मैं समझता हूँ कि आज हम एक यूनिटी का एक मैसेज दें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा इख्तियार है, वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है, उसके पास एक उसके हवाले से जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको आगे बढ़ना होता है। हम तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, एक पॉलिटिकल पार्टीज के एक पार्टी की हैसियत से और गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की हैसियत से हम तो हर मौके पे वफाकी हुकूमत के साथ राबिते में भी होती हैं, उसके साथ इश्यूज भी डिस्कस करते हैं और अपनी मामलात साथ रहिएगा। मैं अहमद कमाल साहब इनसे आपकी बात करवाना चाहता हूँ। अहमद कमाल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इदाद शुमार जमा करते हैं हम कि इतने लोग दुनिया से गुजर चुके हैं, इतने लोग जख्मी हैं, इसके लिए बाकायदा कोई सिस्टम है, कोई मैकेनिज्म है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बात करने का। बाकायदा इसका तरीक़ाकार है और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस लेवल के ऊपर टीमें होती हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक सर्वे करके, जिसे हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं और या इसको इनिशियल रैपिड असेसमेंट कहते हैं, उन रिज़ल्ट्स को फिर वो रिपोर्ट करते हैं अपने सूबे को। सूबा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की इन अदाद शुमार को कंपाइल करता है। ये बाकायदा अथेंटिसिटी के लिए इस पर मुतल्लिका अफसर के सिग्नेचर होते हैं और फिर वो वफाक को रिपोर्ट होता है। यही रीज़न है कि जिस वक्त मीडिया बाज़ औक़ात बता रहा हो कि जी 203 डेथ्स हो गई हैं और हमारे पास फिगर 252 की हो, तो हम 252 से आगे नहीं जाते, क्योंकि वो बाकायदा हमारे पास एक प्रोसेस से गुजर के आती है। इस सिलसिले में बहुत अच्छा और बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मौजूद है, और उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को वफाक ने भी और सूबों ने भी बाकायदा अडॉप्ट किया है, जिसमें बताया जाता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स तबाह हुए,
कितना एरिया जो है उसको नुकसान पहुंचा, कितने लोग मुतासरा हैं, कितने घर तबाह हो चुके हैं, कितने लोग कैंपों में हैं, इस किस्म की अच्छा, इसमें अहमद कमाल साहब अगर हम 2005 के जल्जले की बात करें, 10 साल गुजर चुके हैं जल्जले को, लेकिन अभी तक बहाली का काम मुकम्मल नहीं हुआ। वो कौमें जो बाहर से आके यहाँ पे काम करना चाहती तो वो 1-2 सालों में काम मुकम्मल करके वापस चलेगी, और जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने आज तक ना वो पुल बनाए, ना वो आज तक हम स्कूल बना सके, ना हम हॉस्पिटल्स को मुकम्मल कर सके, जहाँ जहाँ पानी की स्कीमें टूटी थी वो भी हम मुकम्मल नहीं कर सके। तो सर ये बहाली की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आपका एहतसाब भी होना चाहिए। जी, मैं इस समझता हूं कि जिस मौजू पे हमने बात अभी शुरू की है, और जबकि आपने 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, एक सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव भी आप ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके प्रोग्राम से हाईलाइट हों जो कल हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और जबकि हमारे पास मोहतरम सेनेटर साहब जी तशरीफ रखते हैं, तो ये गवर्नमेंट की आवाज़ है और इसको आके लेके जा सकेंगे। हमारे पास 2 एक्ट्स हैं। 2010 में हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, जिसमें बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंटायर स्पेक्ट्रम, यानी कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा मैंडेट इस इदारे का होगा। लेकिन 2011 में फिर एक्ट एक और आ जाता है जिसमें रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा वो दूसरे इदारे के पास चली जाती है। दूसरा इदारा कौन सा? जो इस वक्त अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है। वो बेसिकली पहले कन्फाइंड था 5 डिस्ट्रिक्ट्स एजेके के और 4 डिस्ट्रिक्ट्स केपी के, लेकिन उसके बाद उनको मैंडेट कंट्री वाइड आ जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कह लीजिए कि कानून में तब्दीली की इस जगह पे जरूरत आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल में सिर्फ हमने कानून बनाया, ये डिस्कनेक्ट है। बालाकोट शहर उसी तरह है, वो हम बहाल नहीं कर सके, लेकिन हम कानून हमने बहुत बना लिया। सिर्फ कानून बनाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उसकी, तो क्या फायदा? इसमें फर्दर मैं इसमें ऐड करूंगा कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। एरा के जरिए ज़मीन पे बेहतरीन रिहेबिलिटेशन का काम भी हुआ है। हमें उसको, उस क्रेडिट को, जो अच्छा काम है उसको नहीं क्या नाम है एक तरफ करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ज़मीन एक्वायर करने के इश्यूज हैं जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आ जाते हैं, और जो लोगों की मिल्कियत है, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, उसके पर स्टे ले लेते हैं। अच्छा, मैंने वक्फा लेना है सर, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि न्यू बालाकोट जो एक हमारा प्रोजेक्ट था, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? अगर क्या उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना? आपके जहन में क्या वजूहत आती? छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासात, जब भी क्राइसिस आता है तो हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, हम ये फैसला करते हैं कि हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है हम उस सारे क्राइसिस को, उस सारी लर्निंग को भूल जाते हैं, डी लर्न कर देते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा कौमी अलमिया है जिसकी वजह से हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। 2005 का ज़ल्ज़ला ऐसा खौफनाक ज़ल्ज़ला था जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि अब हुकूमत ने, सिस्टम ने, हम लोगों ने सीख लिया है और अब आइंदा इस किस्म की कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे लकूनाज, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनको देख के शर्म से सर झुक जाता है। बालाकोट शहर जो नया शहर बनाना था, बकरियाल एक जगह है जहाँ पे ये शहर बनाया, चीन ने वहाँ पे बहुत काम भी किया, लेकिन आज तक 10 साल में वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हो सकी। तो ये बताइएगा सर कि ज़ाहिर आपका काम तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आपका एक महकमा है, एसोसिएट महकमा है उसका, तो ये छोटे छोटे काम जो है ये किसने करने हैं? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट इसमें है, और अगर मैंने इस वक्त प्लान करना है तो इम्प्लीमेंट दूसरी जगह पे होना है, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंट के दरमियान अगर डिस्कनेक्ट है तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं होती। तो इस डिस्कनेक्ट को ख़त्म किसने करना? इस डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने के लिए जिस जगह पे लॉ में कमी है या चेंज करने की ज़रूरत है, हमें फौरी तौर पे करना चाहिए। इससे बेहतरीन कोई और मौका नहीं होगा। कल मिनिस्टर साहब ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें चंद एक सवाल आए थे, उसमें एक सवाल बिल्डिंग कोड्स के मुतालिक भी आया था, और उसमें हमने ये चीज़ भी हाईलाइट हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकायदा एक पनिशमेंट का कह लीजिए क्लॉज बीच में शामिल करना। पनिशमेंट खौफनाक होनी चाहिए जी, ताकि पूरी बिल्डिंग सीज हो, समझ कि उसको पता चले कि मुझे नुकसान हुआ। फिर उसके ये नहीं है कि 30,000 पे जुर्माना कर दें, वो पे करके फिर वही काम करें। मैं समझता हूँ कि कम से कम जिसने कोई तामीर की है ना, तो उसकी तामीरात की आधी कीमत तो होनी चाहिए, ताकि उसको जिस वक्त ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी तो उसके बाद जो करेगा भी ना वो 10 दफा पहले सोचेगा। और फिर तो प्रवेश साहब ये बताइए कि बिल्डिंग कोड्स क्यों नहीं बन रहे सर? और दूसरा ये है कि हर बिल्डिंग में एक सायरन लगना चाहिए,
جو فوری طور پہ چلے اور اس کو چیک کرتے رہیں آپ ہر ہفتے چیک کر رہے ہیں. سر مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا پہلے اس میں اگر ایڈ کر دوں. بلڈنگ کوڈز موجود ہیں 2007 میں, اس میں سیزمک پروویژنز کر دی گئی ہیں. جو آپ نے سائرنس کا اور باقی چیزوں کا فرمایا, ایوری تھنگ از اویلیبل. اگین بات آ جاتی ہے کہ جس وقت میں بنانے لگتا ہوں نا تو میں بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں, میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اس کو مثلا اس لیے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں کرنا ہے اور اس سے میں نے کمرشل بینیفٹ لینا ہے. یہ بیسک چیز آتی ہے. اور یہاں پہ جو گورنمنٹ کے کارندے ہیں, جو لیجسلیٹرز ہیں, یہ سارے ان کو مل کے اس چیز کو کریکٹ کرنا ہوگا. اور اس کریکشن میں پروفیسر صاحب پھر وہی بات آئی تھی کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس کا کام ہے, کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ جوید صاحب, ایک تو پہلے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اسی کے تسلسل میں جو نشاندہی کی گئی وہ یہ کہ سارے کوڈز تو موجود ہیں لیکن کوئی ٹول ایسا نہیں ہے, لیور ایسا نہیں ہے کہ اگر ان پر عمل نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی. یہ بات اب علم میں آئی ہے اور اس پہ NDMA نے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہیں. اب وہ ان سفارشات کو یقیناً پارلیمنٹ کے سامنے لے جایا جائے گا اور قوانین کی تشکیل کی جائے گی تاکہ جو لوگ ان کوڈز پر عمل نہیں کرتے ان کی گرفت ہو سکے اور انہیں پھر سزا کا ایک ایسا خوف جو ہے ان کے لیے موجود ہو جس کی وجہ سے پھر یا تو انہیں عمل کرنا ہوگا یا پھر انہیں سزا بھگتنی ہوگی. اچھا, اس میں نا پروفیسر صاحب حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. مثلا آپ کو بلڈنگز خود ڈیزائن کرنی چاہیے, جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے. گورنمنٹ ڈیزائن کر کے اپنے تمام لوگوں کو دیتی ہے کہ یہ ڈیزائن ہے, یہ اسپیسیفکیشن ہے, اس کے مطابق آپ بلڈنگز بنائیں گے. مثلا پاکستان میں 45 درجے تک گرمی چلی جاتی ہے, لیکن ہماری تمام بلڈنگز ایسی ہیں جس میں بڑے بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں اور AC کے بغیر اس بلڈنگ میں گزارا نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ انیشیٹو لیتی اور ان کو بتاتی کہ اتنے گرم موسم میں ہم نے انسولیشن اس طرح کرنی ہے تاکہ گرمی کا احساس نہ ہو. اسی طرح باہر نکلنے کے راستے نہیں ہیں, ریسکیو کا آپ نے آج تک ٹریننگ نہیں دی اس ملک میں. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ جب زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے تو انہوں نے کیسے گھر سے نکلنا ہے. تو سر یہ ساری سسٹم کی خرابی ہیں نا, یہ ہم نے قائل کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے نا. سر میں اس میں چاہتا ہوں یہ بتا دوں کہ جو اب ڈیزائن گورنمنٹس کی طرف سے جو پبلک سیکٹر کے لیے آ رہے ہیں اس میں یہ ساری پروویژنز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ان پروویژنز کی ضرورت ہے اور اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب پچھلے دنوں کے 4 مہینے پہلے کی بات ہے, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے جو پبلک سیکٹر ملازمین کے لیے جیسے مختلف فلیٹس اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اس میں یہ ساری چیزیں باقاعدہ موجود ہیں. جو الاٹمنٹ لیٹرز پچھلے دنوں ایشو کیے گئے اس میں یہ تمام پروویژنز کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. دیز آر دا تھنگس جس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا اور اس کو اکراس دی بورڈ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اصل کیسا یہ فرمائیے گا, یہ جو نیو بالاکوٹ سٹی کا ایشو ہے اب تک الاٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی لوگوں کو؟ کیونکہ آپ کا صوبہ ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کو ظاہر بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اس پہ. بیسیکلی یہ میں خود گیا تھا بالاکوٹ اور میں نے جو کنسرن لوگ ہیں اس کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تھی اور DC کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی. تو اس پہ صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ کورٹس میں کیس ہیں اور لوگوں نے مقدمے کی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے اس میں ڈیلائنگ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے, وہ ایرا کا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی. بار ہم نے باقاعدہ DC کو جو کنسرن لوگ ہیں اس کو ہم نے انسٹرکشن دی ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو فالو اپ کریں جتنے بھی کورٹ پہ کیسز ہیں تاکہ یہ سٹی جو ہے نا بنائی جا سکے. اور اس پہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہماری کرسپونڈنس ہو رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ہم اس میں کوشش میں, لیکن ایشو ایک تو کورٹس کا ہے اور دوسرا یہ ایرا کا سبجیکٹ ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے پروفیسر, یہ دیکھیں نا اب ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں, صوبوں سے فیڈرل کی طرف آ جاتی ہے, وفاق کا پھر ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دیتا ہے. جب کوئی بس نہیں چلتا تو کورٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو سر یہ مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ جو صاحب یہ یقیناً کام تو ایرا نہیں کرنا ہے اور ایرا سر کسی اور ملک کا تو نہیں. بالکل میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایرا کو کوئی زمین دے گا تو وہ اس کام کو کرے گا نا. اب زمین پرووائڈ کرنا جو وہ پھر پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. میں اس میں پروونشل گورنمنٹ کو الزام نہیں دے رہا, یقیناً اس میں یہ لکونہ موجود ہیں جو عدالتوں کے ذریعے لوگ سٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور پھر وہ سٹے آرڈرز جو ہیں سال تک ان پر فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو ان لکوناز کو دور کرنے کی بالکل ضرورت ہے.
تو لا میں تبدیلی کرنا ہے نا جی، سر. اس کے لیے جو آپ بھی نے اگر فرض قوانین کے زلزلے سے متاثر شہر ہے آپ نے ڈیولپ کرنا لا پورا چینج کر دیں آپ اس جی کو. ہاں، یہ لکوناز موجود ہیں جنہیں دور ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کی تاخیر نہ ہو. اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی جو زلزلہ ہے اس میں خاندان متاثر بھی ہیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, اس کے لیے وفاقی حکومت کی طرف ظاہر صوبائی حکومت دیکھ رہی ہے, تو آپ اس کے لیے کب فیصلے کریں گے اور کب لوگوں کے گھر دوبارہ بنیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کل پشاور تشریف لے جا رہے ہیں اور انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی بھی ہے کہ میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کروں گا تاکہ دونوں حکومتیں مل کے ان لوگوں کے لیے ایک ایسا پیکج تشکیل دے دیں جس میں لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو بنانا اور اپنی معمول کی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مالی وسائل ان کو مہیا کیے جا سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو پھر اناؤنس بھی کر دیا اور جائے گا. وفاق پیسے دے گا سارے تمام گھروں کے؟ یہ وفاق اور صوبہ دونوں مل کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں صوبے کی ہوں گی اور کچھ وفاق کی ہوں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم دونوں مل جائیں اور ایک پیکج بنا لیں. اس پیکج میں جو وفاق نے حصہ ڈالنا ہے وفاق اپنا حصہ ڈالے, جو صوبے نے حصہ ڈالنا ہے وہ صوبہ اپنا حصہ ڈالے, لیکن جن کو پیکج ملنا ہے انہیں ون ونڈو سہولت جو ہے حاصل ہو, انہیں صوبے اور وفاق کی طرف نہ دیکھنا پڑے, لیکن دونوں مل کے پیکج تیار کریں اور لوگوں کو سہولت فراہم کریں. میں نے وقفہ لینا ہے پروفیسر, لیکن ایک چھوٹا سا مشورہ میرا بھی ہے آپ کے نظر کے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیں اور وہ مکان نہ بنا سکے, آپ مختلف کمپنیز ہائر کریں جو ان کو 2-3 مہینوں میں مکان بنا کے ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور مکان بھی ڈیزائن ایسے ہوں کہ زلزلوں کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس کو اگر آپ اس طرح ذمہ داری اٹھائیں گے تو جلدی ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ پھر امداد کے لیے سوچتے رہیں, اس کے بعد لوگ شناختی کارڈ جمع کرواتے رہیں, پھر ان کو چیکس دیتے رہیں, پھر وہ چیکس کیش نہ ہوں, پھر وہ کچھ کر نہ سکیں اور اگلے زلزلے تک کا ہم انتظار کرتے ہیں. چھوٹی بریک کا ہوتا پسند. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسد کیسا صاحب یہ فرمائیے گا, وفاقی حکومت کی طرف سے آفر ہے کہ ہم مل کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں, لوگوں کو بحال بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کے گھر بھی بنا کے دے سکتے ہیں, تو سر یہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, کیونکہ اب ہمارا ایک اور بھی ایشو ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی ڈیڈ لائن طے نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کریں گے اور وہ 50 سال تک ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے چودھری صاحب کہی ہے کہ ایک ڈیڈ لائن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ڈیڈ لائن نہیں دیتے تو پھر تو اس کام کا کوئی انجام نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ایک پراپر جو ہے نا ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے نا یہ چیز مکمل ہوگی. میں آج اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا یہ KPK آ رہے ہیں اور ایک آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے. ہمیں تو اس حوالے سے گلا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک اس صوبے کا ایک باقاعدہ دورہ نہیں کیا, جو کہ ایک KPK بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور اس میں ضروری بات ہے کہ سب سے زیادہ وار اینڈ ٹیرر جو اس سب سے زیادہ متاثر یہ صوبہ ہے وار اینڈ ٹیرر سے, اور جس نے ہماری اکانومی مکمل طور تباہ ہو چکی ہے, اور بہت سیریس ایشوز یہاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت کافی ایشوز پہ ہمیں وفاق کی طرف دیکھنا ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ پوری ملک کی پرائم منسٹر ہے. تو اچھی بات ہے, میں اس کو ایک نیک شگون سمجھتا ہوں کہ دیرہ درست آئے کل آتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم جو بھی جتنی بھی سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے, اور یہ ایک نیک شگون ہوگا, اور یہ پوری ملک کے لیے کہ وزیر اعظم صاحب لاہور تو ہر ہفتے جاتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کو یا بلوچستان کو وہ اپنا صوبہ نہیں سمجھتے, ان کی گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے. جو سب چونکہ آج کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں بحث چھیڑ دوں, لیکن میں اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو درجنوں مواقع یاد کرا سکتا ہوں جب پرائم منسٹر جو ہیں بنو بھی تشریف لے گیا IDPs کے کیمپ میں, پشاور درجنوں دفعہ جا چکے ہیں. وہ جب آرمی سکول کا واقعہ ہوا تھا تب پرائم منسٹر صاحب مسلسل 2 دن کے لیے وہاں جاتے رہے. پھر جب ایک چرچ کا ہو گیا تھا حادثہ تب پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ابھی پچھلے دنوں جب یہ حادثہ ہوا ہمارے رسالپور میں جوان شہید ہو گئے تو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تھے اور تقریباً سارا دن انہوں نے وہاں پہ گزارا تھا. اس کے علاوہ
پرائم منسٹر صاحب بہت وہ دفعہ وہاں تشریف ان کا لے گئے شکوہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ نہیں جاتے، دورہ نہیں پرائم منسٹر کرتے، صاحب حکومت سے نہیں ملتے. پرائم منسٹر صاحب جب جاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جاتے ہیں اور وہ حکومتی سطح پر ہی جاتے ہیں. اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس وقت یہ کہوں کہ اگر 126 دن کنٹینر پہ آ کے خیبر پختونخوا کی، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، حکومت نہ بیٹھی ہو تو پرائم منسٹر صاحب اس کنٹینر پہ تو اب جا نہیں سکتے تھے ان سے ملنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب اپنی پوری ذمہ داریاں کرتے ہیں. دیکھیے جو سب سے بڑا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے لیے بن رہا ہے، جس کو ہم چائنا اکنامک کوریڈور کہتے ہیں، وہ تو شروع ہی خیبر پختونخوا سے ہوگی اور خیبر پختونخوا سے گزر کے آئے گی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ توجہ نہیں کرتے؟ پھر یہ حویلیاں کی جو سڑک بن رہی ہے، وہاں پہ ڈرائی پورٹ جو بن رہی ہے، یہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. شاید اسد اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ نہ سمجھتا ہوں. تو میں اس قسم کی بحث میں جانا نہیں چاہتا. صحیح دن مناسب نہیں ہے. اسد کیسا صاحب یہ جواب تو آپ کو مل گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور اگر اس سائٹ پہ چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تو اس سائٹ سے بھی چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بالکل پرویز رشید صاحب نے ٹھیک کہا کہ موقع نہیں ہے. بہرحال ہمیں آج ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ، جس میں ہمارے تمام پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرز نے جانا تھا، لیکن یہ جو سانحہ ہوا اس کی وجہ سے وہ میٹنگ ہم نے کینسل کی، اور 4 تاریخ کو ہمارا چائنا اکنامک کوریڈور کے اوپر ہماری میٹنگ ہے، اور اس پہ ہمیں سیریس کنسرن ہے، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس ایشو میں کے پی کے کو صحیح معنوں میں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. لیکن ہم سب سے پہلے احسن اقبال صاحب سے ملیں گے اور اسی پورے بریفنگ لیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آل پارٹی کانفرنس جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کو پریزائڈ کیا تھا، اس آل پارٹی کانفرنس کے اوپر من و عن جو ہے نا عمل درآمد ہونے چاہیے. تو ہم تو باقاعدہ رابطے میں ہیں، اور ابھی ہماری ایک اور بھی کوشش ہوگی، اور ہم پرویز رشید صاحب سے بھی ہم کو ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے نیٹ ہائیڈل جو پراپٹ ہے اس کی فنڈنگ بہت زیادہ رہتی ہے. تو یہ ایک جنگ زدہ صوبہ ہے جو بہت زیادہ اس کی اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اس سے ایک سیکھنے والی بات یہ بھی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن ایک سیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو جائے، سیاسی طور پہ حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائے، دھرنے چلتے رہیں، احتجاج چلتا رہے، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطے ختم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے. اور آپ اگر فرض کریں مستقبل میں بھی آپ ایک بڑا احتجاج لانچ کرتے ہیں، تب بھی جو صوبے کا ایشو ہے گورنمنٹ کا، وہ وفاقی حکومت کے ساتھ یا وفاقی حکومت کا آپ کے ساتھ رابطہ ضرور رہنا چاہیے. وہ اگر کٹے گا تو اس سے لوگوں کو، عام لوگوں کو نقصان پہنچے گا. میں اسی حوالے سے چودھری صاحب کہہ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور جو پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ، اور ہمارا مشاہد حسین صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک اور لیول ہو کہ اس کی جو پولیٹیکل سیاسی اختلافات ہیں اس کو ایک دوسری نظر میں، کیونکہ یہ تو ایک اگر ہمیں کے پی کے میں رسپانسبلٹی ملی ہے تو ہم صرف ایک پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم پوری صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ کو پاکستان کی، میں احمد کمال صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. احمد کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے سسٹم میں خامیاں کیا کیا ہیں جن کو امپروو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم جب خامیاں کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر ہمارا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے، ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اپنے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سسٹم کو. اور وہ مضبوط اس صورت میں ہوگا جبکہ ہم وہاں پہ مضبوط سکیلٹن دیں گے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو، اور اس کا باقاعدہ سکیلٹن ہوگا، اس کا پرمنٹ سٹرکچر ہوگا، جو لوگ آئیں وہ ٹرانسفر نہ ہوں 3 مہینے کے بعد، اور یہ پارٹ ٹائمرز نہ ہوں کہ ایک زلزلہ آیا یا کوئی آفت آئی تو 4 ڈپارٹمنٹ سے اکٹھے کر کے اس کو شروع کرنا کر دیا. دوسری یہ کہ اگر وہ رابطہ ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ سٹرکچر ان کا پرمننٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کیونکہ کمیونٹیز کے نزدیک ہیں تو ان کا کمیونٹیز کے ساتھ سٹرونگ لنک بن جائے گا. دوسرا اسپیکٹ اس میں جو لوکل باڈیز ہیں، لوکل باڈیز کے جس وقت نمائندے آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ڈائریکٹ ایک اسٹیبلش لنک ہو جائے گا
کمیونٹیز کے ساتھ اپ ٹو دی گراس روٹ لیول, اور ان کے وہ مسائل جو ادروائز ایک عام فہم میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے حل نہیں ہوتے, ان کے حل کرنے میں مدد ملے گی. یہ دو چیزیں ہیں. ابھی ہم نے کوئی ٹریننگ میڈیول بنایا کہ ہم نے عام آدمی کو کیسے ٹرین کرنا ہے کہ اگر زلزلہ آئے یا آتش زدگی ہو یا اس قسم کی کوئی ڈیزاسٹر ہو تو اس نے خود کو دوسرے لوگوں کو کیسے بچانا. جی, اس میں ٹریننگ ماڈیولز کے کانٹیکس میں بتاؤں گا کہ نیشنل لیول پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک اسٹیبلش ہوا, 1.5-2 سال ہو گئے. اس نے اپنی کسی کوشش کے ذریعے کوئی 120 کے قریب کورسز کنڈکٹ کروائے, اور ان کورسز کو ہم کمیونٹی لیولز تک لے کے گئے. اگرچہ بہت زیادہ کورسز نہیں ہوئے لیکن ایک کوشش شروع ہو گئی. پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام لانچ کیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے, اور اس کے لیے ہم اب گورنمنٹ کے پاس بھی ریکویسٹ لے کے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ گراس روٹ لیول تک ارسپیکٹو کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ, اور نمبر 2 بوائز اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کے کانسیپٹ کو زندہ کر کے ریوائیو کر کے NCC تھی جی بالکل اس کے ذریعے جو والنٹیئر اپروچ ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کو میٹ کرنے کے لیے یا کمیونٹی کو اس کے ذریعے اویئر کرنے کے لیے ہم اس کو آگے لے کے چلیں. ہم نے کمپریہنسو ایک نظام بنا کے لارجر اسکیل کے اوپر تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ 19 اکتوبر کو شیئر کیا ہے, اور اس سلسلے میں بہت جلد ہم اپنی سفارشات بھی آگے بھیج رہے ہیں. اور جس طریقے سے اب انٹرسٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ احمد کمال صاحب اس ملک میں گا گیگی پہ پابندی لگ جانی چاہیے, جو بھی پروجیکٹ ہوگا ہو جائے گا کر لیں گے. یہ ایک بڑا ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. پرویز صاحب سے آخری سوال مجھے کرنا ہے. پرویز صاحب, اس ملک کا ایک اور المیہ ہے کہ آپ جس فائل کو بھی اٹھاتے ہیں وہ آن ہوتی ہے, وہ 50 سال PHP سے چلی آ رہی ہوتی ہے. فنشڈ ایسی ہم نے کوئی فائل نہیں دیکھی جس کے اوپر فنشڈ لکھا ہو کہ یہ ہم نے ختم کر لیا. کم از کم اس زلزلے کے اوپر یہ فیصلہ کر لے گورنمنٹ کہ اس میں جس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے 2 سال بعد یا 1 سال بعد اس فائل کے اوپر فنشڈ لکھا ہوگا. جوید صاحب, دونوں باتیں موجود ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی بہت حد تک درست ہے. ہمارے پروجیکٹس لیٹ ہو جاتے ہیں, لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے, سال ہر سال بنتے رہتے ہیں اور پھر ادھورے بھی رہ جاتے ہیں. لیکن بہت سے پروجیکٹس مکمل بھی ہوئے ہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پروجیکٹس جن کو شروع کیا جائے انہیں اپنے وقت کے اندر تکمیل پہ پہنچا دیا جائے تاکہ نہ فالتو اخراجات کرنے پڑیں اور نہ فائل جو ہے انفنشڈ رہے. یہ بالکل درست بات ہے, اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور ہمیں ایسے سسٹم اڈاپٹ کرنے چاہیے. اور جو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں نا جی, اور جو آپ فرما یہ اناؤنس کریں نا کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا یہ ہمارا پیکج ہے, اور ساتھ لکھیں کہ یہ فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گا ہر صورت. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو آپ فرما رہے تھے نا کہ امپلیمنٹیشن کی ایک وزارت قائم کی جائے, پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے لیے ایک سیل ضرور بنا لیا ہوا ہے جو انہیں روزانہ کی بنیاد پر بھی, ہفتہ وار بنیاد پر بھی, 15 دن کی بنیاد پر بھی جتنے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ان کی پروگریس رپورٹ دیتا رہتا ہے, اور ان کی امپلیمنٹیشنز میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے میں وہ سیل اپنا کام بھی انجام دیتا رہتا ہے. تو ہماری پوری توجہ اس طرف ہے کہ پروجیکٹس کو لیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, انہیں وقت پر ختم بھی ہونا چاہیے. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. خاصت آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. ہمیں بہرحال اس ڈیزاسٹر سے سیکھنا چاہیے, اور اگر ہم اس ڈیزاسٹر سے نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اگلا ڈیزاسٹر اتنا اتنا خوفناک ہو کہ وہ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.